کیا کنسیو ہونے کے لیے سارے سپرم کا اندر جانا ضروری ہے؟ حقیقت جو تمام کپلز کو معلوم ہونی چاہیے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی علاج کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریلیشن کے بعد لیکوڈ باہر آ جائے تو عمل نہیں ہوگا؟ کیا کنسیو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے سپرم وجائنا کے اندر ہی رہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچ بتانے جا رہے ہیں جو 70% لوگ نہیں جانتے، اور یہی غلط فہمی بہت سے جوڑوں میں پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور بھی انفارمیٹیو اور یوزفل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی عام اور حساس سوال پہ بات کریں گے کہ کیا ریلیشن کے بعد جو لیکوڈ باہر آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسیو نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال خاص طور پہ نئی شادی شدہ خواتین اور ان جوڑوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو کہ حمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ سپرم اور سیمن کی حقیقت۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، سیمن اور سپرم دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے۔ سیمن ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں سپرم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ریلیشن کے دوران انزال ہوتا ہے، چند سیکنڈ میں لاکھوں سپرم ویجائنا سے ہوتے ہوئے سروس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کنسیو کے لیے سارے سپرم کا اندر رہنا ضروری نہیں، صرف ایک صحت مند سپرم ہی کافی ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیکوڈ باہر کیوں آتا ہے۔ اکثر خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ریلیشن کے بعد تو سارا لیکوڈ باہر آ گیا ہے، اب حمل کیسے ہوگا؟ یہ بالکل نارمل ہے۔ ویجائنا میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سارا لیکوڈ اندر رہ سکے، اضافی سیمن خود بخود باہر آتا ہے، لیکن اس وقت تک سپرم اپنا سفر طے کر چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیمن لیک ہونے کا مطلب ناکامی نہیں ہے۔ جب ویجائنا میں 2 سے 3 ml سیمن جائے گا تو بیک فلو تو آئے گا۔ دوسری بات، 2 سے 3 ml سیمن میں کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں سپرم موجود ہوتے ہیں اور بڑی تیزی سے ٹریول کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس وجہ سے سٹریس نہیں لینا چاہیے، بس آفٹر ریلیشن 5 سے 10 منٹ تک لیٹے رہیں، یہی کام قدرتی طور پہ کنسیو کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کنسیو کب ہوتا ہے۔ کنسیو تب ہوتا ہے جب عورت کا اوولیشن پیریڈ ہو، سپرم صحت مند ہو، فلوپین ٹیوب میں سپرم اور ایگ ملے۔ یہ عمل ریلیشن کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور سپرم 3 سے 5 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر تھوڑا سا لیکوڈ باہر آ جائے تو کنسیو مکمل طور پہ ممکن ہے۔ اس لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس مقصد کے لیے نہ کسی علاج کی ضرورت ہے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عام غلط فہمیوں پہ جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں پال رکھی ہیں۔ ٹانگیں اوپر نہ کریں تو عمل نہیں ہوگا، واش روم چلے جائیں تو کنسیو نہیں ہوگا، سارا لیکوڈ باہر آ جائے تو کنسیو کرنے کا سارا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب بالکل غلط فہمیاں اور غلط باتیں ہیں۔ قدرت نے عورت کے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ ضروری سپرم کو آگے پہنچا دیتا ہے کہ جتنے بھی کپلز ہیں وہ اپنے ڈائٹ پلان پہ خصوصی توجہ دیں۔ اگر وہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو جنک فوڈ سے بچیں، کھنائی والی چیزوں کا خصوصی طور پہ پرہیز کریں، جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں ان کا خصوصی طور پہ پرہیز کریں، کولڈ ڈرنکس کا پرہیز کریں، اور جتنے کے بھی نشے ہیں ان کا بھی خصوصی پرہیز کریں، خصوصاً اگر سگریٹ نوشی کر رہے ہیں یا تمباکو، نسوار یا کوئی بھی نشہ استعمال کرتے ہیں تو فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے سپرم کی کوالٹی اور سپرم کی جو موٹیلٹی ہے اس پہ کافی فرق پڑتا ہے۔ اور جو جتنی بھی فیمیل ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، وہ اچھے سے اچھا اپنا ڈائٹ پلان لیں، خصوصی طور پہ انار استعمال کریں، فولک ایسڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اپنی خوراک میں خشک میوجات خصوصی طور پہ شامل کریں، جن میں بادام، کاجو، اخروٹ، یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ اخروٹ میں وٹامن B12 کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جوسز کا استعمال کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، سٹریس سے بچیں، اپنی نیند پوری رکھیں۔ صحت مند طرز زندگی اور صحیح عادات سے بھی آپ بڑی آسانی سے کنسیو کر سکتے ہیں۔ اپنی خوراک بہتر کریں اور اپنی ڈائٹ پلان بالکل صحیح طریقے سے آپ رکھیں تو آپ انشاءاللہ بہت جلدی کنسیو کر لیں گے۔ لاسٹ پہ اگر ہم بات کریں، اگر آپ کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خوف اور وہم سے باہر نکلیں۔ بہت سے لوگ صرف خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کنسیو نہیں کر سکیں گے، اور بہت زیادہ وہمی مزاج کے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ لوگ باہر نکلیں، سکون کی زندگی گزاریں، پرسکون رہیں زیادہ سے زیادہ۔ جتنے زیادہ آپ پرسکون رہیں گے اتنی آسانی سے آپ کنسیو کر سکتے ہیں، اور صحیح معلومات پہ توجہ دیں، اور جو تم پرست باتیں ہیں ان سے آپ دور رہیں۔
مثبت سوچ کو اپنا کے رکھیں. یہ سب چیزیں کنسیو کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی مجھے بتائیں. اللہ حافظ.